بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کفر کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ہے، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں، جس میں کسی معاصی کا، کسی گناہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہے۔ سب سے پہلے معاصی جو اللہ نے ذکر کی ہے، سب سے پہلی نافرمانی جو اللہ نے ذکر کی، وہ یہی ہے، کفر ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ لغت میں کافر کہتے ہیں چھپانے کو۔ زمین کے اندر جو دانے کسان لوگ ڈال دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اس کو کفر کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ کہا جاتا ہے جب کسان ہل جوت کر کے اس میں دانے ڈال دے اور اوپر سے مٹی برابر کر دے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کفر الزارع البذر فی الارض، کسان نے جو بذر ہے اس کو زمین کے اندر چھپا دیا، ڈھانک دیا، جو دانہ ہے اس کے اندر، اس کو زمین کے اندر ڈھانک دیا۔ تو لغوی اعتبار سے جو کھیتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی لفظ کفر کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ کھیتی کرتے ہیں تو ہل جوتتے وقت دانوں کو زمین میں چھپا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ اور لفظ کفر جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے کفر کا ارتکاب کیا یا فلاں شخص کافر ہو گیا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا یا ایمان کا منکر ہے، اللہ کی وحدانیت اس نے قبول نہیں کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا منکر ہے، رسول پر ایمان نہیں لایا، رسول کی رسالت کا منکر ہے، تو ایسے شخص کے اوپر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ گویا کہ وہ حق کا انکار کر دیتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، حق کو ڈھانک دیتا ہے، حق قبول نہیں کرتا، تو ایسا انسان کافر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم اصطلاحی طور پر کافر کہتے ہیں۔ ایمان اس کے مقابلے میں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو باتیں بیان فرمائی، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو ہم صاحب ایمان ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، رسول کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو ہم صاحب ایمان ہیں۔ تو ایمان جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اسلام ایمان اتارا گیا، پیغام اتارا گیا، ہم مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے، صاحب ایمان اس کو تسلیم کرتا ہے، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے، اور اسی کے مطابق ساری زندگی عمل کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔
اور اسی کا الٹا کفر ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو نہ تسلیم کرے، رسول کی رسالت کو نہ تسلیم کرے بلکہ انکار کرے۔ صرف انکار، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے انکار کرے، سن کر کے کوئی شخص زبان سے انکار نہ کرے، وہ ایسے ہی چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کو صبح صبح اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا جو انکار کا لفظ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آپ کے چچا کا تھا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ ہم تو سمجھتے تھے کوئی اہم پیغام ہے جس کو بتانا مقصود ہے، لیکن کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا، یہ بتانے کے لیے؟ تو اس نے زبان سے انکار کیا، لیکن جتنے حاضرین وہاں موجود تھے کیا سب نے انکار کیا؟ اپنی زبان استعمال کی؟ نہیں، سب نے نہیں استعمال کیا، واپس ہو گئے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ زبان ہی استعمال کی جائے، اگر حق بات آ جائے، بیان کر دی جائے، اس کو قبول نہ کیا جائے، اس کو رفض کر دیا جائے اور قبول نہ کر کے واپس آدمی ہو جائے تو یہ بھی کافروں میں شمار ہوگا۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے لوگ اس وقت ایمان نہیں لائے، بعض لوگ خاموش رہے، واپس ہو گئے، بعض لوگوں نے بات کی۔ تو جو کافر ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ زبان سے ہی انکار کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایسے شخص کو جو غیر مسلم ہے اس کو اسلام کی ہر بات بتائی جائے، پورے اسلام کو بتا دیا جائے، تبھی کہیں گے کہ اسلام کی تبلیغ اس تک پہنچی ہے، اور اس نے چاہے خاموشی اختیار کی یا زبان سے انکار کیا تبھی کافر کہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد صرف اتنا کہا تھا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان بنائے گئے ہیں، جن کی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، جن کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان سب کو چھوڑنا پڑے گا اور تنہا اللہ رب العالمین کو الہ مان کر، معبود مان کر اس کی عبادت کرنی ہوگی۔ وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات بیان فرمائی، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ آج کے دور میں میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنے بھی غیر مسلم ہیں تقریباً تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی ایک طبقہ ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور اس کا کوئی رسول ہے، ان کا کوئی رسول ہے جن کو یہ محمد کہتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ ہر غیر مسلم کو یہ بات معلوم ہے۔ اب اس کے باوجود بھی وہ تحقیق نہ کریں کہ آخر یہ مسلمان کرتے کیا ہیں، ان کی کتاب کون سی، ان کے رسول کیا کہتے ہیں، اور چھان بین نہ کرے، اور چھان بین کر کے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ اس کو بھی ہم کافر ہی کہیں گے، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر کسی بھی انسان کے پاس 500 والا نوٹ آ جائے، 2000 والا نوٹ آ جائے تو آدمی اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ ہو، اس لیے وہ الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے۔ دنیا میں اتنے سکے چل رہے ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے، ناستک ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی کچھ اور ہے۔ اب جب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا بھی ہے تو اس بارے میں وہ پڑھتے کیوں نہیں، جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کیا تمہیں معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، تم نے معلوم کرنے کی مزید کوشش کیوں نہیں کی؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلم تک اسلام کی ہر بات پہنچا دیں گے
اور اس وقت وہ چاہے انکار کرے چاہے چپ چاپ ہو کر کے واپس ہو جائے تبھی کافر کہیں گے. نہیں، وہ تمام لوگ کفر کے دائرے میں آئیں گے جن تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ دنیا میں ایک طبقہ جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور ان کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رسول بنا کر بھیجے کہ جن پر یہ ایمان لاتے ہیں، جن کی تصدیق کرتے ہیں، جن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کو کافر ہی کہا جائے گا، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، چاہے وہ بتوں کے پجاری ہوں. تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کافر ہم کس کو کہیں گے. کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا کفر ہے، کفر اکبر ہے، دوسرا کفر اصغر ہے. کفر اکبر وہ ہے جس کا کرنے والا آدمی دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. کوئی مسلمان ہو جو اس کا ارتکاب کرے گا، کفر اکبر کا ارتکاب کرے گا، تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے اس کا نام محمد ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو. نام سے فرق نہیں پڑتا، کام سے فرق پڑتا ہے. جو اس نے کیا ہے، رسول اللہ کا انکار کیا ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہو، یا اسلامی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کا انکار کیا ہو، ارکان اسلام میں سے، ارکان ایمان میں سے کسی کا انکار کیا ہو، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں، مرتد شمار ہوگا. کفر کی 5 قسمیں ہیں. کفر اکبر کی 5 قسمیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. پہلا کفر ہے کفر تکذیب، جھٹلانے کا کفر. اسلام کی بات بتائی جائے، قرآن کی بات بتائی جائے، قرآنی آیات پڑھ کر کے سنائی جائے، رسول اللہ کا فرمان سنایا جائے اور آدمی انکار کر دے، تو اس کو کہتے ہیں کفر تکذیب، جھٹلانے والا کفر. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق، یا حق کی تکذیب کر دی، حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہ، جب اس کے پاس حق بات آ گئی اس کو جھٹلا دیا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس جھٹلانے کو، جب حق بات آ گئی، اسلام آ گیا، اسلام کی بات سن لی، قرآن کریم کی آیت سن لی، نبی کا فرمان سن لیا، کوئی بھی شخص اس کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کو کفر تکذیب کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لفظ کافر استعمال کیا ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ دوسری قسم، آدمی تکبر اختیار کرے. اسلام کی کوئی بات آ جائے، قرآن کریم کی کوئی آیت آ جائے، نبی کا فرمان کوئی آ جائے، اور جو سننے کے بعد آدمی کے اندر تکبر آ جائے، اور تکبر آنے کے بعد انکار کر دے، نہیں مانتا میں، منہ موڑ کر کے چلا جائے، تو یہ بھی کفر ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب ابلیس نے کیا کہ ابا، انکار کیا، واستکبر، دل میں اس کا تکبر آ گیا، وکان من الکافرین، تو وہ کافروں میں ہو گیا. دونوں لفظ اللہ نے استعمال کیا، ابا، انکار کیا. انکار کس بات کا؟ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کافر ہو گیا. اس نے انکار کیوں کیا؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں اس انسان سے زیادہ طاقتور ہوں، انسان میرے سامنے کمزور ہے، تو کمزور کا سجدہ میں کیسے کروں، وہ اس کو میرا سجدہ کرنا چاہیے. یہ سوچا، اور سوچ کر کے اس کے دل میں تکبر آ گیا، نہیں کرتا میں، یہ تکبر آ گیا، انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار دیا. اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا. قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان آ جائے، آدمی سن لے، اور اگر تکبر آ جائے دل میں اور کہے کہ نہیں صاحب
ہمارے اماموں نے غلط کہا ہے، ہمارے مفتی کیا غلط کہتے ہیں، کیا وہ عالم نہیں ہیں؟ قرآن کریم کی آیت آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص پرانی آیت کا انکار کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، نبی کا فرمان ٹھکرا دیتا ہے، تو وہ اپنا اندازہ لگا لے کہ وہ کیا ہے۔ کفر کی تیسری قسم شک کا کفر، کفر الشک، شک کا کفر، یہ گمان والا کفر۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں، باغیچے میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ظلم کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی شریعت میں یہ بات بیان کی تھی کہ جب پھل پک جائیں تو اس میں غریبوں مسکینوں کا حق ہوتا ہے، لہذا غریبوں مسکینوں کا حق دے دیا کرو۔ اس نے نہیں دیا اور صبح صبح اپنے باغ میں گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو جلا دیا، ختم ہی کر دیا۔ یہ دراصل قصہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی جانب اشارہ کیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ میرا یہ جو باغ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ میرا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ایسا ختم کیا کہ جب صبح صبح اپنے باغ میں گیا تو اس کو یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے ہی باغ والے راستے پر جا رہا ہوں یا بھٹک گیا ہوں راستہ، کیونکہ اس کو اس کا باغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اللہ نے پورا جلا دیا، ختم کر دیا۔ پھر اس نے دوسری بات کہی وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا گمان ہے کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ جو میرا گمان ہے قیامت نہیں آئے گی، یہی جو ظن کفر ہے، کفر الشک و کفر الظن، اسی کو کہتے ہیں۔ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام کی کوئی بھی بات، اسلام کے کوئی بھی احکام، اسلام کا کوئی بھی حکم ثابت ہو، قرآن مجید کا کوئی بھی حکم ثابت ہو، اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے بیان فرمایا، آدمی کہ میرا گمان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے اپنے گمان کے ذریعے سے۔ اس کے پاس علم تو ہے نہیں، علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ تو ایسا آدمی سوچ لے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر کہا ہے۔ آگے آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا قال له صاحبه يحاوره، اس کے دوست نے کہا، وہ دوست اس سے بات چیت کر رہا تھا، گفت و شنید کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تم نے اس کا کفر کیا جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تم کو آدمی بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ کفر کی چوتھی قسم کفر الاعراض، قرآن کریم کی کوئی بات پیش کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح فرمان بتایا جائے، آدمی منہ موڑ کر چلا جائے، نہ قبول کرے، تو اس کو کفر الاعراض کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی لفظ کفر ہی استعمال کیا ہے، والذین کفروا عما انذروا معرضون، جنہوں نے کفر کیا کس چیز کے؟ اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، انہوں نے اعراض کر لیا، منہ موڑ کر کے چلے گئے، قبول نہیں کیا، منہ موڑا، پشت پھیرا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو اعراض کرنے والے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، جب ان کو قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں، ان کو قرآن مجید کی آیات سنائی جاتی ہیں، نبی کا فرمان سنایا جاتا، منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کفر کی پانچویں قسم کفر النفاق۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا، دل میں کفر چھپائے رکھنا۔ مسلمانوں کے پاس آئے تو کہے میں مسلمان ہوں، تمہارے ہی جیسا ہوں، نماز بھی پڑھنے کے لیے آئے، لیکن وہ در پردہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہو، کافروں میں جائے تو کہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، بس مسلمانوں میں بیٹھتا ہوں کیونکہ دنیا بھی چلانی ہے۔ تو وہ در پردہ اسلام کے خلاف دل میں بات رکھتا ہے، مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے جیسا ہوں۔
دل میں کچھ رکھے زبان سے کچھ کہے، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں، یہ نفاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بیان فرمایا ذالک بانہم آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر وہ نہیں سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی لفظ کفر استعمال کیا، تو کفر کی یہ 5 قسمیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے کفر استعمال کیا، ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں اگر وہ اس کام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو کفر کی دوسری قسم کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے لفظ کفر ہی استعمال کیا ہے، لیکن ایسا آدمی اگر یہ کوئی کام کرتا ہے، ان میں سے کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے لفظ کفر تو استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ دین اسلام سے باہر نہیں ہوگا، لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ دین اسلام کے اندر وہ موجود رہے گا، لیکن وہ گنہگار رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے کفران نعمت، کوئی بھی اللہ رب العالمین کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو کوئی شخص ناشکری کرے، نعمتوں کی ناشکری کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی کفران نعمت کرتا ہے۔ تو کفران نعمت کو بھی اللہ رب العالمین نے لفظ کفر سے تعبیر کیا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ایسا آدمی دین اسلام سے باہر نہیں نکلتا، دین اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب ایسا آدمی دین اسلام سے نہیں نکلتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کا کام ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کے خلاف صف آرا ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کفر استعمال کیا ہے کہ مسلمان سے جنگ کرتا ہے تو ایسا آدمی کفر کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن یہ کفر وہ نہیں ہے کہ اس سے دین اسلام سے باہر ہو جائے، گناہ کا کام ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی چاہیے، کلاشنکوف نہیں اٹھانا چاہیے، بم باندھ کر کے کسی مسلمان کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان کے خلاف ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ھذا کفر دون کفر، یہ چھوٹا کفر ہے، گناہ کا کام ضرور ہے، لیکن ایسا آدمی دین اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اس کے اندر بھی لفظ کفر استعمال کیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا من اتی حائضا، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جو حائضہ ہو، جس کو حیض ماہواری آ رہی ہو، حیض کی حالت میں کوئی شخص جمع کرے، او امرأۃ فی دبرہا، یا اپنی بیوی کے پچھواڑے میں جائے، یعنی پخانے کے راستے میں جمع کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کفر استعمال کیا ہے۔ تو ایسا آدمی دین اسلام، یعنی اگر کوئی مسلمان ہو کر کے ایسا کر لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، دین اسلام سے باہر نہیں ہوتا، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ گناہ میں بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے، کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اریت النار، مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی، میں نے جہنم دیکھی ہے، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہیں، یکفرن، کیونکہ وہ انکار کرنے والی ہیں، کفر کرنے والی ہیں، قیل ایکفرن باللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والی ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا یکفرن العشیر، وہ شوہر کی نافرمانی کرتی، شوہر خرچ کرتا ہے تو ایک ہی جھٹکے میں کہتے تو نے کیا ہی کیا ہے، تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، شوہر بیوی کے اوپر جو احسان کرتا ہے، بھلائی کا
بھلائی کا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں عورت انکار کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں اللہ احسنت الی احداہن الدہر، تم ان خواتین کے ساتھ سال ہا سال اچھائی کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ عورت تم سے کوئی چیز ایسی دیکھ لے جو اس کے لیے ناگوار کا باعث ہو، قالت، تو وہ عورت کہے گی ما رأیت خیرا منک، میں نے تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کفر استعمال کیا ہے، یکفرن العشیر، شوہر کے ساتھ وہ جو نعمت شوہر دیتا ہے، بھلائی کا سلوک کرتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں انکار کر دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کفر استعمال کیا۔ لیکن کوئی عورت، مسلمان عورت ہے، شوہر کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گی، لیکن وہ گنہگار ہوگی، اور یہ گناہ کا جو لیول ہے بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، آپ نے بیان فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی، خانہ کعبہ کی قسم کھا لی، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، اس بچے کی قسم، یا کسی کی بھی قسم کھا لی غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ لفظ کفر اللہ کے نبی نے استعمال کیا۔ بے شمار مسلمان ایسے جاہل ہیں جن کو معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ اسٹائل جیسے کافر حضرات یہاں پر رکھ کر کے قسمیں کھاتے ہیں، تیری قسم، اس بچے کی قسم، تیری ماں کی قسم۔ مسلمان نہیں سمجھتا کہ میں کفر کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، اور مسلمان کیے جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من الکفر باللہ، تین کام اللہ کے ساتھ کفر کرنے میں شامل ہیں۔ تین کام ایسے ہیں جن کا ارتکاب مسلمان کرتا ہے تو یہ کفر میں، اللہ کے ساتھ کفر میں شامل ہے۔ نمبر 1 شق الجیب، گریبان چاک کرنا، چاہے پیٹ پیٹ کر کے، محرم کا موقع ہے، پیٹ پیٹ کر کے، سینہ پیٹ پیٹ کر کے گریبان چاک کرے، یا اس کے اوپر جنون طاری ہو جائے، ایسے پھاڑ دے، کپڑے پھاڑ دے، اپنے بالوں کو نوچے، والنیاح، اور نوحہ کرے، بین کرے، انتقال کرنے والا، چاہے کوئی صحابی ہو، صحابی کا بیٹا ہو، چاہے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہو، چاہے کوئی نیک انسان ہو، چاہے اپنے گھر کا کوئی فرد ہو، کسی کا انتقال ہو جائے اس پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ نمبر 3 والطعن فی النسب، کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا، کسی کے نسب نامے میں طعن و تشنیع کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کفر استعمال کیا ہے۔ لیکن ایسا آدمی کوئی کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے باہر نہیں ہو جائے گا، بلکہ دین اسلام کے اندر رہے گا، لیکن ایسا آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ کفر اکبر اور کفر اصغر میں کیا فرق ہے؟ کفر اکبر کوئی شخص کرتا ہے، بڑا والا کفر کوئی شخص کرتا ہے، ایسا آدمی دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن کفر اصغر کرنے والا دین اسلام سے باہر نہیں رہتا، بلکہ دین اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، لیکن وہ گناہگار ہوتا ہے۔ دوسرا فرق کفر اکبر اور کفر اصغر کے درمیان، دوسرا فرق یہ ہے، کفر اکبر جس نے کیا ہے، کفر اکبر کا مرتکب، اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل کو برباد کر دے گا، گویا کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور جو کفر اصغر کرنے والا ہے، اس کے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ تیسرا فرق یہ ہے، کفر اکبر کرنے والا توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن کفر اصغر کرنے والا، چھوٹا کفر کرنے والا، یہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں تو ڈالا جائے گا، لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس وجہ سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چوتھا فرق یہ ہے، کفر اکبر کرنے والا، جو بھی کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ جو امام ہوگا، جو حاکم ہوگا، اس کی میت میں اس کے خلاف جنگ کی جائے گی، حکومتی اہلکار اس کو پکڑیں گے۔ اب اس کے اوپر جو بھی دفعہ
اسلام کے تحت لاگو ہونی ہے اس کے اوپر لاگو ہوگی، اس کا خون مباح ہوگا، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور کفر اصغر کرنے والا جو چھوٹا کفر کرتا ہے اس کا خون حلال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جنگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا، اور جو بھی اس کے ساتھ دفعات لاگو ہوں گی جو قاضی صاحب فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق اس کا حکم ہوگا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، خون نہیں بہایا جائے گا۔ تو یہ چند فرق ہے کفر اکبر اور کفر اصغر کے درمیان۔ اگر کوئی شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے، اس کے آثار اس کے اوپر کیسے مرتب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ پہلا اثر جو مرتب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پہنچے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ دوسرا جو آثار مرتب ہوتے ہیں کہ جو شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ توبہ کیے بغیر اگر یہ شخص مر جائے، انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور سیدھے راستے کی ہدایت بھی نہیں دے گا، الا طریقہ جہنم، مگر جہنم کے راستے پر اسے چلائے گا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ابدا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ایسا آدمی جو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لن یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ قطعاً اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے رسوائی ہے، باعث عار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین کافروں کو رسوا کرے گا۔ خزي کہتے ہیں رسوائی کو۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین کافروں کو رسوا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے ماتھے یہاں بھی ٹیک رہا ہے، یہاں بھی ٹیک رہا ہے، یہاں بھی ٹیک رہا ہے، یہاں بھی اپنی ناک رگڑ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں کا بھی سفر کر رہا ہے، وہاں کا بھی سفر کر رہا ہے، وہاں بھی پہاڑی پر چڑھ رہا ہے، وہاں بھی متھے ٹیک رہا ہے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جگہ جگہ اس کو ماتھے ٹیکنے پڑے۔ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ماتھے ٹیکو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہی حقدار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ رسوائی ہے دنیا کے اندر کہ ان کو جگہ جگہ ماتھے ٹیکنے پڑ رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو کفر کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا فیصلہ ہی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، مرنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور اس کے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، جنہوں نے کفر کیا ہے ہم ایسے ہی ان لوگوں کو بدلہ دیں گے، جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ پانچواں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اگر وہ دنیا کے اندر نیکی کا عمل بھی کریں گے، ان کا جتنا بھی نیکی کا عمل ہوگا اللہ سب کو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جتنے بھی نیک عمل کیے ہوں گے، رکھ چھوڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا۔ خش و خاشاک کیا ہے؟ زمین کے اوپر جو گھاس اگتی ہے چلنے کی وجہ سے یا سورج کی تپش کی وجہ سے جل جاتی ہے، اور جب تیز ہوا آتی ہے تو ساری کی ساری یہ اڑ جاتی ہے، اس کی کوئی قیمت ہے کیا؟ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا نہیں۔ ہمارے چوپائے بھی اس کو نہیں کھاتے ہیں، نہ وہ کوئی کام آتی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نیک عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں اڑا دے گا، گویا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے
جس نے کفر کیا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اس کے اوپر حسرت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال کو دکھاتا ہے، حسرات علیہم، تاکہ وہ اس پر حسرت کریں، انہیں ندامت ہو کہ ہم نے یہ کیا تھا دنیا میں۔ وما ہم بخارجین من النار، جہنم سے وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، انہیں نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکلنے نہیں دے گا۔ ساتواں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، بے شک اللہ رب العالمین نے کافروں پر لعنت کر دی ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جتنے بھی کافر کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آٹھویں چیز، اللہ رب العالمین ان کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، ان کافروں کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ، وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جس کا سینہ اللہ رب العالمین نے کفر کے لیے کھول رکھا ہے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسے کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نویں چیز، جو لوگ کافر ہوتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے اوپر خرچ نہیں کرتے دل کھول کر کے۔ ایک مسلمان صدقہ کرتا ہے تو پورے دل کھول کر صدقہ کرتا ہے۔ ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اس سے میرا جسم بھی پاک ہوگا، میرا مال بھی پاک ہوگا، صدقہ دیا ہے دل کھول کر کے، چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے نے خوش ہو کر کے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا ہے۔ لیکن کافر اگر خرچ بھی کرے گا تو اس کا دل اندر سے کچوکے مار رہا ہوگا، میرا اتنا پیسہ نکل گیا۔ وہ صاف دل کے ساتھ لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کا دل، جو کافروں کا جو دل ہوتا ہے وہ تنگ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ آسانیاں نہیں چاہتا ہے، لوگوں کو الجھائے رکھتا ہے، پریشانی میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل تنگ ہے، سکوڑ دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ، اس کے دل کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے، بالکل بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے، یجعل اللہ الرجس، اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے رجس، ناپاک کو یا عذاب کو، کن لوگوں کے اوپر؟ علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین ناپاکی کو اور عذاب کو ان کے لیے مسلط کر دیتا ہے۔ تو ایسے کافر لوگ، آپ کسی کافر کے پاس سے گزریں، اس کے جسم سے عجیب سی بدبو آ رہی ہوگی۔ مغربی ممالک کے رہنے والے، چاہے کرسچن ہوں چاہے یہودی ہوں، ان کے پاس سے آپ گزریں گے تو آپ کو فوری طور پر اندازہ ہوگا، ان کے جسم سے جو بو آ رہی ہوگی آپ سمجھ جائیں گے یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جسموں سے ویسی بدبو نہیں آتی ہے جیسے ان کافروں کے جسموں سے آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا الرجس، یہ پلید لوگ ہیں، کیونکہ ان کا دل پلید ہے، دل میں ہزاروں بت بیٹھے ہوئے ہیں، کفر بیٹھا ہوا ہے، اسی وجہ سے ان کے جسم سے جو بو نکلتی ہے وہ بھی انسان کو ناگوار ہوتی ہے، جبکہ یہ لوگ بڑے پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کی جو جسم سے نکلنے والی بو ہے آپ برداشت نہیں کر سکتے، دور ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلید لوگ ہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے جسموں کے اندر جو مسام ہے، جس میں سے پسینے نکلتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے سارے مسام کھل جاتے ہیں،
یہ کافر پڑھتے ہی نہیں، اس وجہ سے ان کے سارے مسام بند ہوتے ہیں، ان کے پورے جسم سے بدبو اسی وجہ سے آتی ہے۔ جب جب ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں ہمارے مسام کھلتے جاتے ہیں، ہمارے جسم کی بیماریاں خود بخود باہر ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، اس کو محسوس کرو۔ مسلمانوں کے جسموں سے وہ بدبو نہیں آتی ہے جو کافروں کے جسموں سے آتی ہے۔ 10ویں چیز، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بل طبع اللہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کفر کی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ کتنے ایسے ہندو ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں۔ ان سے کہا بھی جاتا ہے بھائی ایمان قبول کر لو، جب تمہیں اتنا معلوم ہے تو، جب تم اتنا جانتے ہو ایمان قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کو جن کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مقدر کی ہوئی ہے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اللہ اعلان کرتے ہیں میں مسلمان ہو گیا۔ ان کو خوف نہیں ہوتا، جس طریقے سے صحابہ کرام میں سے بے شمار لوگ اسلام قبول کیے ہوئے تھے، ان کو خوف نہیں تھا، وہ اللہ اعلان کر رہے تھے میں مسلمان ہو گیا ہوں، چاہے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، آگ کے اوپر لٹایا گیا، لیکن کسی نے ایمان چھوڑا، اسلام چھوڑا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ جو اسلام دل میں گھر کر جاتا ہے، اسلام جب دل میں بیٹھ جاتا ہے، ایمان بیٹھ جاتا ہے، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس مسلمان جب محسوس کرنے لگتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چاشنی ہے جس کو انسان نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو میرے بھائیو، اسلام نعمت ہے، یہ جو ہمارا ایمان ہے نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھو کتنی عظیم نعمت ہے، اور اس کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی برکتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا اور اپنی اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔